ہم پر لاڈلا ہونے کا الزام لگ رہا ہے، جبکہ ہمیں تو انصاف بھی رنگ رنگ کر مل رہا ہے۔ کھلاڑی کو سزائیں سنانے میں تاخیر ہو رہی ہے، جبکہ ہمیں ریلیف دینے میں اتنا زیادہ وقت لیا جا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ اب بھی زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ خفیہ بھائی، ہماری طرف سے تو آپ کی پوری مدد کی جا رہی ہے۔ ادارے تو آپ کے لیے کمر بستہ ہیں۔ الیکشن سے پہلے عدالتوں کے فیصلے آ جائیں گے۔ آپ اپنی توجہ مقبولیت کی طرف دیں، صرف ہم پر بھروسہ کریں، کچھ کام خود بھی کریں۔ نونی بٹ: پہلے تو ہم بہت پاپولر تھے، مگر جب ہم نے 16 ماہ کی حکومت سنبھالی اور مقتدرہ کے ساتھ ملے، اس وقت سے ہی ہماری مقبولیت میں کمی آئی ہے۔ ہم نے ملک کے خاطر اپنی سیاست قربان کی ہے۔ آپ کو اس قربانی کا احساس کرنا چاہیے۔ اب ہمارے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کی مداوع کا وقت ہے۔ خفیہ بھائی: دیکھیں، سیاسی بیانیہ تو آپ نے بنانا ہے، سیاست تو آپ نے کرنی ہے۔ ہم تو آپ کو تعاون فراہم کر سکتے ہیں۔ سیاست میں پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں۔ آپ لوگوں کا ہاتھ اس حوالے سے تنگ ہے۔ پیپلز پارٹی کو دیکھیں، وہ ہر انتخاب میں پیسہ پانی کی طرح بہاتی ہے۔ آپ سارے لوگ بہت امیر ہیں، لیکن پیسے خرچنے میں کنجوس ہیں۔ ایسے میں الیکشن مشکل ہوتا جائے گا۔ نونی بٹ: ہم نے نہ تو کک بیکس لیے، نہ رشوت لی، نہ فنڈ کھائے۔ ہم کہاں سے پیسے خرچ کریں؟ ہمارے پاس اتنے فنڈز نہیں کہ ہم میڈیا مہم اور دوسرے اخراجات پر بے محابہ اخراجات کر سکیں۔ تحریک انصاف کو تو اوورسیز سے فنڈ ملتے ہیں، جبکہ زرداری صاحب پتہ نہیں کہاں سے اتنا کماتے ہیں جو اس طرح کھلے دل سے خرچ کرتے ہیں۔ خفیہ بھائی: ابھی آپ نے ٹکٹوں سے کروڑوں کا فنڈ جمع کیا۔ مینار پاکستان جلسے کے لیے بھی 75 کروڑ کی عطیات آئے تھے۔ وہ سارے پیسے الیکشن مہم میں خرچ ہونے چاہیے، تبھی جا کر آپ کھلاڑی کے امیدواروں کا مقابلہ کر سکیں گے۔ نونی بٹ: بالکل ہم خرچ کریں گے، ہماری میڈیا مہم بن رہی ہے، لیکن یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ الیکشن صرف پیسے سے نہیں، بیانیے سے جیتا جاتا ہے۔ ہم ایسا بیانیہ بنائیں گے کہ ووٹر ہماری طرف آ جائے گا۔ خفیہ بھائی: ابھی تک آپ کی مقبولیت کا بہت ہی برا حال ہے۔ ہمارے رپورٹس کے مطابق آپ کارنر میٹنگ تو کر لیں گے، فی الحال بہت بڑے جلسے کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، اور جب تک آپ کھلاڑی جتنے بڑے جلسے نہیں کریں گے، عوام میں آپ کی مقبولیت کا تاثر کیسے قائم ہوگا؟ نونی بٹ: ابھی ہم ٹکٹ تقسیم کرنے میں مصروف ہیں۔ جب ہم جلسوں کے لیے نکلیں گے تو سب کو حیران کر دیں گے۔ ابھی مریم نواز نے جلال پور چٹا میں بڑا جلسہ کیا ہے، آنے والے دنوں میں اور بھی بڑے جلسے ہوں گے۔ مقبولیت والا معاملہ ہم سنبھال لیں گے۔ خفیہ بھائی: مقبولیت میں آپ کا اور کھلاڑی کا کوئی مقابلہ نہیں۔ ہماری رپورٹس کے مطابق شہروں میں 70 سے 80% ووٹر کھلاڑی کے ساتھ ہیں۔ نئے نوجوان ووٹرز کی بڑی تعداد بھی اس کے ساتھ ہے۔ تحریک انصاف پر سخت پابندیوں کے باوجود ابھی بھی خدشہ ہے کہ الیکشن والے دن یہ ووٹرز اگر بڑی تعداد میں نکل آئے تو سارے منصوبہ بندیاں دھڑی کی دھڑی رہ جائیں گی۔ فی الحال اس مسئلے کا کوئی حل نظر نہیں آ رہا۔ نونی بٹ: 2018 میں ہم زیادہ مقبول تھے، مگر آپ نے کھلاڑی کے حق میں وہ کچھ کیا کہ ہم پیچھے رہ گئے۔ 2018 میں ہمارے انتخابی گھوڑوں کو توڑا گیا، ہمارے امیدواروں کو ڈرایا اور دھمکایا گیا، ووٹرز تک کو متاثر کیا گیا۔ مقتدرہ خود فریق بنے ہوئے تھے۔ ہم سے اعتاد ہوا ہے تو اب وہی سلوک کھلاڑی کے ساتھ بھی کریں تاکہ ازالہ ہو اور ملک دوبارہ پٹری پر چڑھے۔ خفیہ بھائی: ہم تو آپ کی مدد بھی کر رہے ہیں۔ کھلاڑی جیل میں ہے اور اس کے ساتھ سیاسی ساتھی بھی سزائیں بھگت رہے ہیں۔ اصل مسئلہ تو ووٹر کا ہے، جو کھلاڑی کے جھوٹے بیانیے سے ہٹنے کو تیار نہیں، اور فی الحال ایسا کوئی طریقہ نظر نہیں آ رہا جس سے یہ ووٹ بینک ٹوٹ جائے۔ ڈر یہ ہے کہ فروری الیکشن میں کھلاڑی کے کھمبوں کو بھی اکثریتی ووٹ نہ پڑ جائیں۔ نونی بٹ: دیکھیں، جتنی قوت سے آپ نے ہم پر 2018 میں دباؤ ڈالا تھا، اتنی قوت سے آپ کھلاڑی پر دباؤ نہیں ڈال رہے۔ آپ کے اندر تقسیم ہے۔ آپ نونیوں کو مکمل طاقت اور اقتدار دینے سے خوفزدہ ہیں۔ آپ ہم پر بھی چیک رکھنا چاہتے ہیں، اس لیے پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف پر بہت زیادہ دباؤ نہیں ڈال رہے۔ خفیہ بھائی: آپ کے ہمارے ساتھ پرانی تاریخ اچھی نہیں ہے۔ باؤجی جب بھی وزیر اعظم بنے، ہمارے ادارے کے ساتھ ان کی لڑائی ہوئی۔ اب بھی ہمیں خدشہ ہے کہ پھر اسی طرح کے واقعات نہ دہرائی جائیں۔ پیپلز پارٹی ہمارے ادارے سے لڑتی ہی نہیں ہے، اس لیے اسے کیوں دبائیں؟ باقی تحریک انصاف پر تو ہم نے بھرپور دباؤ ڈالا ہوا ہے، مزید بھی ڈالیں گے، مگر فی الحال کھلاڑی کی مقبولیت کا ہمارے پاس توڑ نہیں ہے۔ نونی بٹ: آپ لوگوں پر کھلاڑی کی مقبولیت کا جھوٹا سحر طاری ہے۔ اس کی نہ پارٹی تنظیم ہے، نہ اس کے کارکنوں کو الیکشن مشینری کی سمجھ ہے، نہ انہیں الیکشن لڑنے کی سائنس کا علم ہے۔ ووٹر کو پولنگ اسٹیشن پر کیسے لانا ہے اور ووٹر کو کیسے مطمئن کرنا ہے، یہ ہمیں ہی آتا ہے۔ ہم 1990 سے لے کر آج تک کسی عام انتخابات میں پنجاب میں ہارے نہیں۔ ہمارا جیتنے کا ٹریک ریکارڈ کوئی توڑ نہیں سکتا۔ خفیہ بھائی: گزرے ہوئے ماضی اور آج کے حالات میں بالکل فرق ہے۔ بزنس مین اور شہروں کی مڈل کلاس آپ کو ووٹ دیتی تھی، اب مڈل کلاس اور شہروں کے ووٹر کھلاڑی کے حامی بن چکے ہیں۔
یہ ٹھیک ہے کہ تحریک انصاف کے مؤثر تنظیم نہیں ہے، مگر ان کے پاس متحرک اور مؤثر سوشل میڈیا ہے۔ وہ اس کے ذریعے سے الیکشن ڈے پر پاسا پلٹ سکتے ہیں۔ نونی بٹ: ہمارا ووٹر خاموش ہے مگر الیکشن ڈے پر چپ چاپ آ کر نون لیگ کو ووٹ ڈالتا ہے۔ وہ تو پولنگ اسٹیشن پر بھی نہیں بیٹھتا۔ ہمیں الیکشن لڑنا آتا ہے۔ آپ کا تعاون رہا تو ہم آسانی سے پنجاب میں اکثریت حاصل کر لیں گے۔ زیادہ تر حلقوں میں تو پی ٹی آئی کے امیدوار ہی نہیں ملے گا۔ 2002 میں ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا۔ جنوبی پنجاب کے کئی حلقے خالی چھوڑنا پڑے تھے۔ خفیہ بھائی: آپ کو بڑے شہروں میں بڑے بڑے جلسے کرنے چاہیے۔ رائے عامہ کو یہ تاثر جانا چاہیے کہ آپ مقبول ہیں۔ لاہور کے جلسے میں زیادہ تر باہر کے لوگ تھے۔ جب تک شہروں میں آپ کی مقبولیت کا تاثر قائم نہیں ہوتا، ہوا نہیں بدلے گی۔ فیصل آباد، راولپنڈی، گجرانوالہ، سیالکوٹ اور دوسرے بڑے شہروں میں فوراً جلسے کریں۔ ابھی ہوا بنانے کی ضرورت ہے۔ نونی بٹ: ہم جلسے کریں گے، بڑے شہروں میں بھی جائیں گے، لیکن پہلے ٹکٹ بہترین امیدواروں کو دینے ضروری ہیں۔ آدھا الیکشن تو اچھے امیدواروں کو کھڑا کرنے سے ہی جیت لیا جاتا ہے۔ خفیہ بھائی: الیکشن اتنا آسان نہیں ہے۔ تحریک انصاف کا ووٹر ناراض ہے اور الیکشن کے انتظار میں ہے۔ یہ نہ ہو کہ الیکشن آپ کو اور ہمیں الٹا پڑ جائے۔ نونی بٹ: الیکشن ملتوی نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں کھلی سیاست کرنے دیں، ہم جیت جائیں گے۔